جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی اس نشست میں خوش آمدید. میرا نام اعجاز حیدر ہے. یہ نشست ہماری اس سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم نظام انصاف میں اصلاحات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. نظام انصاف جسے انگریزی میں کرمنل جسٹس سسٹم کہا جاتا ہے، اس کی کئی سیڑھیاں ہیں اور اس سیڑھی کا پہلا زینہ پولیس ہے. پچھلی نشستوں میں ہم پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. پولیس تشدد اور اس کا استغاثہ کے مقدمے کی پیروی پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈی آئی جی کامران عادل صاحب کو. ڈی آئی جی عادل 2003 سے پولیس سروس آف پاکستان سے منسلک ہیں، ایک تجربہ کار افسر ہیں اور آج کل ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ اور پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بھی پاکستان کے صوبوں کی پولیس میں سب سے بڑی ہے، اور اس میں آپریشنز کی جو ہے وہ ذمہ داری وہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ کامران عادل صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. اس میں آج ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پولیس جب کسی کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے یا کسی کو گرفتار کرتی ہے یا کسی جگہ کی تلاشی لیتی ہے، اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہوا جس میں جو ہے سابق جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. تو ہم نے یہ سوچا کہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیس کے اختیارات ہیں، کیا یہ اختیارات قانون کے تحت آتے ہیں یا اس میں کوئی پولیس کی ایکسیسز بھی شامل ہوتی ہیں، تاکہ گفتگو کہ اس میں مقصد یہ ہے کہ چونکہ پولیس پہ بہت دباؤ بھی ہوتا ہے اور پولیس پہ بہت تنقید بھی ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو کسی پیرائے میں کسی سیاق و سباق میں ڈالیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ معاملہ ہے کیا. تھینک یو ویری مچ سر. ایک تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کو آج چنا، اور اس پہ کم بات ہوتی ہے، اور اس میں کافی سارا آئی تھنک کہ میں تو لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ نالج گیپ بہت زیادہ ہے آن آل دیز ایشوز. آگاہی تو نالج کے سے ایک ایڈوانس اسٹیپ ہوتا ہے، تو پہلا کام تو اس کی نالج پروڈکشن کا کام ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایشو کیا ہے. اور دوسرا ایشو ہم جو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ اگری کرنے کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ یوزلی یو ڈونٹ یوز دا پولیٹیکل لینس، یو ٹرائی ٹو یوز دا پروفیشنل لینس یا نالج کا لینس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اگر ہم بات کریں، اس میں سر آرٹیکل 4 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ پولیس افسران یا کوئی بھی اسٹیٹ اتھارٹی جو بھی اپنی یوز کرتا ہے، اٹ شوڈ بی بیکڈ بائی لا. If anything is not backed by law, that is not covered at all. اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اور اس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. سو مچ ہو کہ نہ صرف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوگا بلکہ کرمنل ایکشن بھی ہوں گے. تو وہ تو سر بڑا کلیئر ہے آرٹیکل 4. اور اس میں پھر آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 ہے. ایک سر ڈیل کرتا ہے، جو 9 ہے وہ اریسٹ کو ڈیل کرتا ہے، اور 10 کرتا ہے ڈیٹینشنز کو ڈیل. اب یہ دونوں کو بہت سارے لوگ، جب عام طور پہ پاکستان میں ڈسکورس ہوتا ہے تو اس کو علیحدہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے پاس سر ڈیٹینشن کا لا جو ہے اس کا تعلق پبلک آرڈر سے ہے، جبکہ جو اریسٹ ہے اس کا عام طور پہ تعلق کرائم کنٹرول کے ساتھ ہے. کرائم کے ساتھ اس کو عام طور پہ کیا جاتا ہے. تو یہ میں ریڈ کا لفظ یوز بھی نہیں کرتا، لا میں تو ریڈ کا ورڈ ہی نہیں ہے. دس از کامن پارلنس جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اصل تو ایشو یہ ہے کہ آپ کو کوئی آرڈر ملتا ہے، اگر مجھے ایک عدالت ابھی میرے نام ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے نام ایک وارنٹ جاری کرے کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو آئی ایم ایگزیکیوٹنٹ آف دیٹ ڈاکیومنٹ. اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے لا یہ اجازت دیتا ہے کہ میں یوز آف فورس بھی کروں. اینڈ that is the reason I wear uniform. Perhaps anybody is not wearing the uniform, وہ یوز آف فورس کے پیراڈائم یا اس کو شاید نہیں کر سکے گا. So that is what distinguishes me from a civil servant جو سمپلیسٹر جو ہے اس سے ہم تھوڑا سا اس لیے ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سر ایک تو اس کا ڈیٹینشن کا لا اور جو اس کا لا اس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. جسٹس صاحبہ کے ساتھ جو ہوا اس پہ میں ان کے پاس خود بھی، مجھے آئی جی صاحب پنجاب نے بھیجوایا، اور سی سی پی او صاحب نے، میں نے، اور آئی جی صاحب نے خود ان سے بات بھی کی. شی واز ویری جنرس، ان کو اس کی بات کو سمجھتی بھی ہیں. شی از ہر سیلف جج تھی ہائی کورٹ کی، ان کو لا کا سارا پتہ ہے. اس میں ایک لا ہے وچ از کالڈ مینٹیننس آف پبلک آرڈر. مینٹیننس آف پبلک آرڈر از 1960 لا. اس کے تحت 3 MP کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایشو اس کو ڈی سی صاحب کرتے ہیں،
اور ڈی سی صاحب بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے, وہاں پہ بھی پورا ایک سسٹم ہے, وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی یا اس کے علاوہ کوئی مٹیریل جو ہو اس کو یوز کر کے کرتے ہیں. وہ جو لا ہے primarily that is preventive in nature, that is not detective in nature, وہ preventive in nature ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا فائر برانڈ قسم کا اسکالر ہے جس کے جانے سے کوئی چیز انسٹیگیٹ ہو سکتی ہے, تو ایم پی او کا لا یوز کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کی اسپیچ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. دس از انکمپیٹیبلٹی ود دا کانسٹیٹیوشن, ہمارے آئین کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہے, اور اس کے اوپر کافی سارے اٹیکس ور لیڈ آن اٹ, جو لیگل اٹیکس تھے اوور دا مینی ایئرز, اور اس کو انہوں نے سروائیو کیا ہوا لیجسلیشن نے. اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے, بٹ ایز وی اسپیک ٹوڈے دیٹس دا لا, اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے لوگ پولیس آفیسرز جاتے ہیں. تو ریڈ بھی ایز سچ, وہ والے ریڈ جو لفظ ریڈ بولا جاتا ہے تو ریڈ میں آتا ہے جیسے کوئی بہت بڑے کرمنل کو پکڑنے جا رہے ہیں, اس کی ایک اپنی اس کی کونوٹیشن ہے. تو وہ آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں, اور اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنا, اگر وہ 3 MP کا آرڈر ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کیس میں ایکیوزڈ ہے اور اس کو گرفتار کرنے جانا ہے تو پہلے اس کو کیس میں ایکیوزڈ ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس فائل بنی پڑی ہو, اور ایویڈنس بیسڈ اریسٹ کا سغرا بی بی ججمنٹ ایک آئی 2018 میں, آصف سعید حسن صاحب نے اس میں بڑے اچھے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ ایوری اریسٹ ہیز ٹو بی ایویڈنس بیسڈ. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو یو کین ناٹ, اور لا ہمیشہ سے ایسے ہی تھا کہ یو ہیو ٹو جسٹیفائی ایوری اریسٹ دیٹ یو ڈو. اوکے, اچھا اس کے اندر ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی آپ نے جو ہے نا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اس میں ہم جب اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں نظر آئیں کہ ایک تو جو اپنا کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے 1898 کا, اس میں پھر کیا کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں, پروسیجرل پروویژنس کیا ہیں, پاور ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹین انڈر سیکشنز 54, 55, 167, the power to enter and search land and buildings under section 47 and 49, and the power to search persons under section 51. And the police also have wide powers to arrest and detain any person who may have been involved in any cognizable offense without a warrant under section 54(1) of the CRPC. اچھا, یہ تو جب ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو فرینکلی ایز اے لے پرسن مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سی چیزیں جن کے اوپر ہم پولیس پر تنقید کرتے ہیں یا پولیس کے کانڈکٹ پہ تنقید کرتے ہیں, وہ یہ جو قانونی شکیں ہیں ان کو اگر مد نظر ہم رکھیں تو وہ تو بہت سارے ایکشنز جو ہیں وہ قانون کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر ہم تقابلی جائزہ لیں کہ کیا اس طرح کے قوانین دوسرے جو ہے ممالک میں بھی موجود ہیں, اور میں آئی ایم اسپیسیفکلی ریفرنگ ٹو دی کنٹریز وچ وی کال ڈیموکریٹک سویلائزڈ, جس میں ایک وہ ڈسکورس ہوتا ہے. کیا اس طرح کے قوانین موجود ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو کیا ہمیں ان قوانین کے حوالے سے اور ان کو ہم نے اگر تقابلی جائزہ ان کا لیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین میں شہریوں کے حوالے سے, کیا اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو رہا ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں تو تھوڑی سی زیادہ کلیئرٹی آ جائے. سر یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل اٹس اے ویری موٹ کوسچن ہے. لوگوں کے ذہن میں کئی مرتبہ کوسچن آتا ہے کہ کیا یہ صرف آر دیز لاز یونیک ٹو آر کولونیل پاسٹ, یا اور یہ ابھی تک سے سروائیو کر رہے ہیں, کیا بات ہے. سر اس میں سمیشن یہ ہے کہ انڈیا میں, اگر ہم انڈیا کے ساتھ, چونکہ ہمارا کمپیریزن زیادہ انڈیا کے ساتھ ہی عام طور پہ بنتا ہے یا اس خطے کے ساتھ بنتا ہے, ساؤتھ ایشیا کے خطے کی اگر ہم بات کریں, اور کامن لا کی کنٹریز جو کہ بیسیکلی وی آل, ہمارا لیگل سسٹم ایک ہی ہے, اس کے اندر سر ایسے کمپیریبل لاز ہیں, بلکہ وہاں تو تھوڑے سے اور زیادہ آگے چلے گئے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یو کے کی بات کریں تو وہاں پہ اینٹی سوشل آرڈر بھی پاس کیا جاتا ہے کہ اینٹی سوشل بیہیویئر پہ ASB اسے کہتے ہیں, اس بیہیویئر کی لا کی امپلیمنٹیشن بھی پولیس کے پاس ہے, یعنی اینٹی سوشل بیہیویئر کی امپلیمنٹیشن بھی پولیس کے پاس ہے. سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بات کی, ایکسیسز پہ بہت کم بات ہوتی ہے. اب مجھے لا ایک آتھورائز کرتا ہے, ابھی آپ نے ورڈ یوز کیا کہ وائڈ پاورز ہیں. پاورز تو میری لیگل پاورز ہیں, وائڈ نہیں ہے. میں نے ان کو اگر وائڈلی یوز کرنا شروع کر دیا ہے تو اس پہ کیا میکینزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, وچ از انڈیپینڈنٹ آف می, اور وچ از انڈیپینڈنٹ آف کوئی ایسی چیز ہو جس کو دنیا لوگ مان سکیں کہ واقعی اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہوگی.
اور پولیس افسران اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. یہاں پہ سر پنجاب میں تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے IAB کے نام سے پورا ایک ادارہ کھڑا کیا گیا. اور جگہوں پہ بھی اس طریقے کی چیزیں ہم نے کمپیریبل کی, لیکن somehow or the other we were not able to get the trust of the public at large for those internal accountability mechanisms, کیونکہ ایکسیسز سر دنیا میں ہر جگہ ہیں. ابھی ہمارے سامنے US کی ایگزامپلز ہیں ایکسیسز کی, UK میں ایکسیسز کی ایگزامپلز ہیں. تو ایکسیسز کو اوپر کیا بات ہوگی وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ادروائز ایسی چیزیں تو تقریباً تمام سوسائٹیز میں دی جاتی ہیں in order to maintain public order. اس کی لیگلٹی پہ بات ہو سکتی ہے, تو یہ بس ایشو سر. اچھا, اس میں اگر میں تھوڑا سا انٹروین کروں, ایک چیز, اور اس کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, کہ ایک تو بہت باریک لائن ہے, کیونکہ پولیس کے دو کام ہیں, ایک تو پبلک سروس کا کام ہے اور دوسرا انفورسمنٹ کا کام ہے. اچھا, اب انفورسمنٹ کا میں کئی دفعہ طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ وہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ لیتھل بھی ہو سکتا ہے. جو سروس کا جو ایشو ہے اس میں اور طرح کی ذمہ داریاں ہیں, اور طرح کی سینسٹیوٹیز جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ اس بیلنس کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اچھا, اس کے اندر جو دوسری بات ہے, آپ کو شاید معلوم ہے, میں بھی پچھلے 7-8-9 سال سے پولیس کے حوالے سے کام کرتا رہا. جو ایک پولیس سروس آف پاکستان ہے اس کا جو لارجلی اسپیکنگ سوشیو اکنامک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے نا ان آفسرز کا, اس میں اور جو پروونشل کارڈر کے جو آفسرز ہیں ان میں کئی دفعہ خاصی تفریق پائی جاتی ہے. تو سینسٹیوٹیز کا جو لیول ہے وہ بھی فرق ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہری کا جو امیڈیٹ جو انٹرفیس ہے وہ PSP کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ پروونشل کارڈر کے آفسرز کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بیلنس کس طرح رکھنا ہے, پھر اس کے اندر پریکٹیکل دشواریاں جو ہیں وہ کیا ہیں, ایک دو کا میں نے ابھی ذکر کر دیا, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. اس کے حوالے سے کیا آپ لوگ انٹرنلی کوئی آپ لوگ اسیسمنٹ کرتے ہیں؟ اگر وہ اسیسمنٹ ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی آرکائیول مٹیریل ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں جا کے دیکھنا چاہوں کہ پنجاب پولیس نے پچھلے 10 سال میں ان چیزوں کے حوالے سے انٹرنلی کیا بحث تمیز کی ہے, کہ وہ پوزیشن پیپرز کہاں ہیں؟ Is there any such thing there? سر میں I have had the opportunity to serve in IG offices. میں نے کافی لمبا عرصہ وہاں پہ بات بھی کی اور کام بھی کیا. کافی سارا مٹیریل اویلیبل ہے. ایشو تو جو مجھے لارجلی لگتا ہے, میں تو رینکر اور یہ PSP والی ڈیوائڈ کو بھی نہیں مانتا. I'm one of those, میں اس کو نہیں مانتا. ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک جوان کانسٹیبل چل کے جا رہا تھا, اینڈ an educated woman was saying something to her to him in English, اور وہ آرام سے he was maintaining his grace, اور وہ آرام سے چلتا چلا جا رہا تھا. تو وہ PSP آفیسر نہیں تھا سر, he was a constable. تو میں تو اس سوری, میں let me clarify, یہ شاید ایک زاویہ مختلف ہو گیا. I did not mean to make that distinction. مجھے پتا ہے, I was trying to make a completely different kind of distinction. نہیں سر, میں سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سر لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. لیڈرشپ کیا اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہے, ہاؤ ڈز اٹ وانٹ ٹو ایکسپریس اٹ سیلف. میرا سر آن گراؤنڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ لیڈرشپ کو سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر لیڈرشپ اپنے آپ کو اپنا کانڈکٹ اس کے مطابق چلے, لا کے مطابق کر رہی ہو, تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے گراؤنڈ کے لیول پہ, سپاہی پہ بھی. باقی ٹریننگ کی اسٹریٹجیز ہیں سر, ایسا مٹیریل بہت زیادہ اویلیبل ہے, ڈسکشنز بھی بہت ہوتی ہیں ان ہاؤس, ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یوں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جیسے پراپر ریسرچ ہوتی ہے اور اس پہ R&D, اگر آپ پراپر بات کریں اس پہ پراپر R&D, اور اب تو دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ بھی ہے, L&D بھی ہوتی ہے, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. تو اگر R&D اور L&D کی اسٹریٹجیز دیکھیں تو وہ آبویسلی لمیٹڈ ہے, اس میں بہت کام ہونا باقی ہے. اور ان دونوں چیزوں کو R&D اور L&D کو پھر ہمیں مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ملائیں جا کے ٹو آر آن گراؤنڈ اسٹریٹجیز. آپ کے نوٹس میں ہے سر کہ ترکش بلا کے ہم نے وہاں سے ایکسپرٹس کے تھرو یہ بہت ساری اینٹی رائٹ کی ٹریننگ کروائی. ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا گیئر کافی چینج ہوا ہے تاکہ لیتھل فورس نہ یوز کی جا سکے. اس میں پیڈنگ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا تاکہ اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم بھی بچیں, اور اگر ہم بھی کسی کو مارے تو اس کا بھی کم ہو. یہ سر اوور دا ایئرز یہ چیزیں ہوئی ہیں.
اگر آپ گوروں کے دور کا دیکھیں تو سر 8 فٹ کی ڈانگ ہوتی تھی, ورڈ واز ڈانگ, اور وہ ڈانگ اتنی ہیوی تھی کہ اگر آپ اس کو اب بھی ہاتھ لگائیں, ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے سٹورز میں, اور آج کا اگر آپ وہ دیکھیں جو پولیس والے یوز کر رہے ہیں وچ از اے کین ایسنشلی, تو ان میں بہت فرق ہے. یہ سفر ہم نے ڈانگ سے لے کر جو ہم کین کا سفر ہے سر, یہ بھی ایک سفر ہے which is not mired as such. اس پہ anecdotal knowledge ضرور ہے, لیکن I wish and I pray کہ کسی دن اس کو آ کے کوئی academically engage ہو کے اس کو دیکھے, تو پھر میرا خیال ہے independent third party view بھی آئے گا, and that will be very influential to shape this whole thing. اچھا, اس میں آپ نے ذکر کیا اکاؤنٹیبلٹی کا. ایکسیسز ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہر فورس میں ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ ایسی فورس جس کا ایک, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انفورسمنٹ از این ایسینشیل پارٹ آف دس, اس میں ہو سکتی ہیں, اور یہ فرد سے فرد کے اوپر بھی اس کا دار و مدار ہوتا ہے کئی دفعہ. اس کے اندر بہت دفعہ بات ہوئی ہے, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل اسٹڈیز بھی ہیں, کہ ٹارچر یا ایکسیسز جو ہیں ان کو یو نیڈ ٹو لیجسلیٹ اینڈ کرمنلائز, کیونکہ جب تک آپ اس کو unless you treat it as a crime, اس کو جو ہے آپ اس کا مکمل طور پہ, خیر مکمل طور پہ تو آپ کسی بھی چیز کا کلا کما نہیں کر سکتے, لیکن بہت حد تک آپ اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. مثلا امریکہ میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں. lethal force has become almost a norm, especially with reference to ethnic minorities, جو سفید فام نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے, پوری بلیک لائف موومنٹ اور اس قسم کی جو ہے تجزیے آ رہے ہیں. تو یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ بہت سی جگہوں کا ہے. بٹ کرمنلائزنگ ٹارچر اینڈ ایکسیسز, کہ جہاں پہ آپ آف بلیک سائٹس فار انسٹنس ٹو یوز اے ٹرم, کہ جی آپ لے جاتے ہیں, آپ تھانے میں لے جا ہی نہیں رہے, اور اگر آپ تھانے میں نہیں لے جا رہے اور وہاں پہ انویسٹیگیشن روم میں آپ نے کیمرہ لگا بھی دیا ہے, تو جب بندہ ہی وہاں نہیں ہے تو اس کیمرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ دا پولیسز پرسپیکٹو آن کرمنلائزنگ ایکسیسز اینڈ ٹارچر. سر ویری پرٹیننٹ کوشچن. آپ کے شاید نوٹس میں ہوگا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی اس پہ پوچھا جاتا رہا ہے, اور بلکہ جی ایس پی پلس کے جو 27 کنونشن تھے اس میں بھی دس واز ون آف کنونشن آن ٹارچر واز ون آف ایجنڈا آئٹمز آف دیٹ. جی ایس پی پلس کی رجیم کا بھی تھا. اس کے علاوہ پاکستان نے 2010 میں کنونشن آن ٹارچر کو ریٹیفائی کیا, پہلے سائن کیا تھا, بعد میں ریٹیفائی کیا. اس کی رپورٹ فرسٹ ٹائم 2016 میں پاکستان نے اپنی کنٹری رپورٹ سبمٹ کرائی. اس کی ایک آرٹیکل 19 کی انٹرنیشنل رپورٹ ہوتی ہے جو ہم سبمٹ کراتے ہیں. وہ آج آپ سے ڈرتے ہوئے آپ کے پروگرام کی تیاری کرتے ہوئے میں نے ساری چیزیں نکال کے دوبارہ دیکھی, اینڈ آئی فریشنڈ اپ میرا سر چونکہ انٹرنیشنل لاء کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے, تو میں نے ان سب چیزوں کو دوبارہ وہ کیا. اینڈ کمنگ ان فرنٹ آف یو ون ہیز ٹو کم ویل پریپیئرڈ. تو سر اس میں آرٹیکل 155 پولیس آرڈر میں سر انٹروڈیوس کرایا گیا. پولیس آرڈر 2002 میں یہ ایک کرمنلائز کیا گیا تھا ٹارچر بائی پولیس, اور نہ صرف ٹارچر بائی پولیس کیا گیا تھا, بس میں ویکسیشیس اریسٹ کو بھی انہوں نے کرمنلائز کیا تھا, which is again very important کہ آپ نے lawfully تو گرفتار کیا ہے, لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ it was not based on law یا evidence based نہیں تھا, اور آپ نے ویکسیشیس لے کے جو گرفتار کیا ہے اس کو بھی اس میں کرمنلائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ صرف 2016 میں کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ آیا 2016 میں, اس میں بھی پولیس کی کچھ چیزوں کو مزید کرمنلائز بھی کیا گیا. تو یہ سر ایک لیجسلیشن کا جو سفر ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از, اور جیسے لوگ بہت اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ کیٹیگری آف, جیسے میں آپ کو لا بتا رہا ہوں, وہ آن گراؤنڈ نہیں ملتا. اگر آپ 155D1 کے پرچے دیکھیں کتنے درج ہوئے ہیں, تو وہ شاید آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. یہ ایک بالکل ایشو ہے, بٹ دا لا از آلریڈی دیئر سر. ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سر پولیس آرڈر از ناؤ اونلی اپلیکیبل ان پنجاب, اور and that too not in its entirety. جی ناٹ ان اٹس انٹائرٹی. پھر پولیس ایکٹ جو ہے کے پی والا سے وہ اس نے اس ماڈل کو فالو کیا ہوا ہے, اس میں پر اس کو ریٹین کیا گیا ہے. لیکن سندھ والا جو لا ہے, جو سندھ کا 2019 کا پولیس لا ہے, اور جو سر بلوچستان کا 2011 کا پولیس ایکٹ ہے, ان میں وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں. بٹ کرمنلائز ہوا پاکستان میں. کرمنلائز ہونے کے بعد اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن, کیونکہ گورا بہت اچھی بات کرتا ہے, واٹ ایور از ناٹ میئرڈ از ناٹ مینجڈ.
If we are not measuring it, we are not managing it. तो yes, we need to measure it more accurately. दूसरा सर इसमें एक इशू ये था कि हम जनरल ऑफेंसेस में इसको रजिस्टर कर रहे हैं. मसलन अगर एक थानेदार ने एक आम आदमी को मारा है बहुत बुरे तरीके से, तो हर्ट के पर्चे हम दर्ज करते हैं. तो हर्ट के पर्चे की में वो पर्चे तो हुए हुए हैं, लेकिन उस डेटे की डिसेग्रेशन नहीं हुई हुई कि उसको अलहदा करके पढ़ाया जाए और बताया precisely और अलहदा करके रखा जाए. This is what I was saying. So इसके अंदर जो मैं क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहा था कि आपकी नेशनल लेजिस्लेशन हो which is across the board, और उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो देखें. हम सहाफी भी हमेशा ये कहते हैं कि जी हम एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं कर सकता. यू नीड टू हैव एन एक्सटर्नल अथॉरिटी फॉर दैट, और उसके लिए अगर कवानीन हो तो फिर वो मौसर भी साबित हो सकती है. बहरहाल वन फाइनल क्वेश्चन, वैसे तो सवालात बहुत हैं लेकिन आपकी मसरूफियत भी है, तो प्लीज give me your sense, very honest sense, as a senior police officer who has mashallah many more years to go as a police officer, ke how satisfied you are with reference to your performance, not just as an individual, I'm talking about your performance as an officer of the state, and your force's performance on a scale of 1 to 10. सर माय आंसर इज, अगर आपने रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स देखा हो 2022 का, इस साल आया था सर जनवरी में या फरवरी में, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके 8 फैक्टर हैं. उसके अंदर एक फैक्टर है क्रिमिनल जस्टिस का और एक फैक्टर है सिविल जस्टिस का. तो अगर आप उसमें देखेंगे तो क्रिमिनल जस्टिस इज फेयरिंग बेटर देन सिविल जस्टिस इन पाकिस्तान. हम उनसे आगे हैं. ओवरऑल रूल ऑफ लॉ के जो इश्यूज हैं वो शायद मेरे और आपके कंट्रोल में उस तरीके से नहीं होंगे. तो रूल ऑफ लॉ पे तो मेरा ख्याल है काफी काम होना है, और उसके साथ हमारी सारी एफर्ट्स जुड़ी हुई हैं. मुझे लगता है सर अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, और उसमें एटलीस्ट आई थिंक मेरी जनरेशन जरूर कंज्यूम हो जाएगी. हमें उसमें अपने आप को कंज्यूम करना भी चाहिए. देयर इज अ गुड जस्टिफिकेशन कि हम अगर सर्विस में हैं तो हम अपनी लाइफ को इस पर कंज्यूम करें कि हम क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, हम अपनी क्या इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करके जा रहे हैं. बिकॉज रिफॉर्म की बहुत बात होती है, मुझे बड़ा वो आर्टिफिशियल वर्ड लगता है, बड़ी बम्बास्टिक उसमें फीलिंग आती है. तो लेट्स टॉक ऑफ इंप्रूवमेंट्स एंड लेट्स टॉक ऑफ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स. मेरी जिंदगी का तो निचोड़ ये है कि वो जो अमेरिकन फुटबॉल जो खेलते हैं ना, उसमें यू किक द बॉल, ठीक है, इट गोज 60-70 मीटर्स, और दैट्स नॉट द रियल थिंग. वो जो जिस वक्त उसका जो कॉन्टेस्ट होता है ना ऑन द ग्राउंड फॉर एवरी सिंगल इंच ऑफ इट, I think that defines life and reforms far better than that, longer kick which goes 60 to 70 meters. जो female police officers की induction जो होनी शुरू हुई है, and I must say that the first one, Helena, happened to be my class fellow, very dear friend also. तो वो जो female police officers की induction शुरू हुई है, has it had a salutary impact on the general culture of the force? सर मैं तो समझता हूँ उसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट है. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. ये भी मैं आपको बताऊं बिकॉज मैं बड़ा उसके साथ आई एम अलाइन्ड टू दैट मूवमेंट. अभी भी हमने जाके इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में वुमेन पुलिस नेटवर्क को दोबारा से रिवाइव करवाया है. ये जैसे आपने कहा कि सर वो गोल देखने की बजाय कि गोल क्या हो रहा है, आपकी डेली जो मूवमेंट्स हैं उसको देखें कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो सर उसमें फिर हमने स्टडी भी सर की है. इंडिया में कोई 9% ऑफ देयर टोटल पुलिस फोर्स इज फीमेल. पाकिस्तान में इट इज लेस देन 1%. तो सर अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, अभी बहुत हमारा लंबा सफर है. इसके अलावा मैं अक्सर ये क्वेश्चन पहले भी उठाता रहा हूँ, आपके इस प्रोग्राम में भी उठाऊंगा. वी हैव अबाउट 19 वुमेन पुलिस स्टेशंस. अगर आप वहां जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि वो स्क्वायर नहीं हो सके हमारे सिस्टम के साथ, उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी. उसकी शायद वजह यह है कि सीआरपीसी इज टेरिटोरियल इन नेचर. तो वो उसको उस तरीके से हम रोल हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसका फंक्शनल रोल जो है उसको लेके आना पड़ेगा. तो अभी इस सारी तरफ बहुत काम होने वाला है. लेकिन इनका सर बड़ा सैल्यूटरी जो आपने वर्ड यूज किया एग्जैक्टली प्रिसाइजली, वो बहुत अच्छा इफेक्ट है. आई हैव सीन पीपल बिहेविंग इन मोर कल्चर्ड मैनर. जहां हमारी बेटियां बैठी होती हैं, बहनें बैठी होती हैं विद इन पुलिस सेटअप. एक तो कोशिश हम करते हैं वी कीप देम इन सेट्स, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, 2 या 4 इस तरह डिप्लॉय करते हैं. वी नेवर लीव देम अलोन. ताकि ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जो पोटेंशियल पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी चाहता हूँ ये मैसेज जाए कि वी आर माइंडफुल ऑफ दिस.
हमारी जो लीडरशिप है वो भी हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिमिलेट हो सके इनटू आवर लार्जर सिस्टम। और सर मैं समझता हूँ कि मैंने उनको अभी यहाँ जेंडर बेस्ड हमारे पास एक बना हुआ सेल पंजाब लाहौर में, बहुत बड़ा सेल था, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, नया गेम है तो मैंने उसको देखा एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो उसकी फीमेल ऑफिसर हैं दे वर्क मोर, वो ज्यादा कमिटेड है और वो ज्यादा मेहनत कर लेती हैं। बल्कि मेरी उस दिन एक मीडिया के लोगों से बात हो रही थी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार आप खुदा के लिए आप ये जो पुलिस रिकॉर्ड ज्यादा कर रही है जीबीवी के केसेस, treat it as a positive indicator, not as a negative indicator. It's an indicator of good policing. अगर मैं ज्यादा रजिस्टर कर रहा हूँ तो 2 साल पहले तो केस ही रजिस्टर नहीं हो रहे थे। तो ये सर इनके आने से बड़ा फर्क है। आई एम वेरी होपफुल के they'll bring a very good change। हमारे कल्चर की जो बात होती है, पुलिस कल्चर पे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू DIG कामरान आदिल, एक्सीलेंट डिस्कशन। मैं मेरे ख्याल में किसी वक्त आपकी मसरूफियत थोड़ी सी कम हो तो आई विल गिव यू अ कॉल एंड कम ओवर फॉर अ कप ऑफ टी आल्सो, बट आई थिंक बहुत सारी चीजें जो है वो तशना भी रह गई हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि आपको किसी वक्त दोबारा ज़हमत भी दी जाए और आपसे दोबारा गुफ्तगू करने का मौका मिले। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्टिसिपेशन एंड योर इनसाइट्स, आई एम रियली ग्रेटफुल। It was pleasure was all mine, sir. Thank you very much. Very kind of you. थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।